وہ جسے دنیا امی سمجھتی ہے، یہ امی کا لقب تو یاد رہتا ہے، یہ نہیں یاد رہتا کہ حضور نے کہا انا مدینۃ العلم۔ دیکھیے نا کس کا رجحان کس طرف ہے، کس کا رجحان کس طرف ہے۔ ایک لفظ امی لے لیا اور اس کی اپنی جیسی توجیہ کر لی، اور جو حضور نے خود اپنا تعارف کرایا، یہ تعارف ہے نا، انا میں مدینۃ العلم، میں شہر علم ہوں، یہ نہیں یاد رہتا۔ اسے پوری طاقت صرف کی گئی بنو امیہ کے درباری مفسروں اور محدثوں نے اور علماء نے کہ صاحب یہ روایت ضعیف ہے، اور صرف اتنا ہی ہوتا نا تو ضعیف نہ کہتے، شاید آگے بھی تو ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا در ہیں۔ علی سے بغض رکھنے کے بنا پر علی کے بغض میں فضائل نبی کا انکار ہو رہا ہے، کیا ستم ہے۔ اور یہی نہیں کہ فضائل نبی کا انکار ہوا، احکام خدا پامال کیے گئے علی کے بغض میں، مولا امیر المومنین کے بغض میں احکام خدا پامال کیے گئے اور فضائل مصطفیٰ کو چھپایا گیا۔ بہرحال تو آپ ایک مشن بنا نہیں سمجھے، اس دور میں بطور خاص آپ کا ہدف یہ ہے، ہدف زندگی، مقصد زندگی یہ ہے کہ سچی صحیح سیرت جناب رسالت مآب آپ زیادہ سے زیادہ بیان کریں، تاکہ کوئی ایسا شقی پیدا نہ ہونے پائے جو لقب مبارک امی کی غلط تفسیر بیان کر سکے۔ اچھا میں عرض کر دوں کتنے مسائل ہیں، خیر اب تو شروع سے دو تصویریں ہیں، خود رسالت و نبوت کی توجیہ میں اسی طرح سے ہے صورتحال۔ بھئی یہ جو اورینٹلسٹس ہیں نا، مستشرقین کی پوری جو ایک لیگیسی ہے، ان کی جو روایت ہے، ان کا پورا تمام پہلے مستشرق سے لے کے اب تک، چند ہیں صرف جو مخلص ہیں جن میں علمی اخلاص ہے، ورنہ یہ سب کسی نہ کسی سیاسی نظریے اور نظام کے خدمت گزار ہوتے ہیں، یہ تحقیق کسی اور مقصد سے کرتے ہیں۔ علمی افادات تو گویا ثانوی قسم کے افادات ہوتے ہیں، اصل افادات کچھ اور ہوتے ہیں، اصل ان کے اہداف و مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں، جو اسلام پر، مشرق پر، اسلامیات پر اور اس طرح کے موضوعات پہ ریسرچ کرتے ہیں مغرب کے دانشور اور محققین۔ لیکن ان کا بنیادی نظریہ یہ رہا ہے، چند استثناءات کو چھوڑ کر، کچھ ہیں جو ایکسیپشنز ہیں، باقی سب کا نظریہ یہ رہا کہ دراصل جو پیغمبر اسلام ہیں انہوں نے اپنا اقتدار قائم کرنے کے لیے یہ نبوت اور وحی اور معجزہ اور دین و اسلام یہ سب اس لیے انٹروڈیوس کیا تاکہ ان کی حکومت قائم ہو جائے۔ یہ جو مستشرقین کا نظریہ ہے، یہ مستشرقین کا نظریہ اپنا نہیں ہے، یہ ماخوذ ہے بنو امیہ کے نظریے سے۔ بنو امیہ اور کفار قریش جو اعداء پیغمبر تھے، ان کا یہی نظریہ تھا کہ یہ اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وحی آتی ہے اور جبرائیل آتے ہیں اور یہ کلام خدا ہے، یہ ان کا نظریہ تھا۔ اور اگر آپ دیکھیں تو عملاً پھر اسی چونکہ اصل نبوت پر یقین نہیں تھا، اس لیے یہ فقرہ کہا گیا اور اس کو ایک نظریہ بنایا گیا اور اس پہ عمل کیا گیا کہ ہم نبوت اور امامت کو ایک گھرانے میں نہیں رہنے دیں گے، ہم نبوت اور امامت کو ایک گھرانے میں نہیں رہنے دیں گے، اور نہیں رہنے دیا انہوں نے بزعم خود، حالانکہ امامت اور نبوت کو خدا نے ایک ہی گھرانے میں رکھا تھا اور وہ ایک گھرانے میں رہی اور ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جن لوگوں نے باطل ادعائے امامت کیا، لفظ امام ان کے نام کے ساتھ جڑ نہ سکا، منسجم نہ ہو سکا، منسجم ہی نہ ہو سکا۔ اس پورے کورس پہ اب بھی
دو نام ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ اپنے پرائے سب امام کا لفظ استعمال کرتے ہیں، امام علی، امام حسین۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہمارے باقی 10 امام نہیں ہیں، 11 امام ہیں، سب امام ہیں، لیکن ان دو اماموں کی شہرت عام دنیا میں زیادہ ہے۔ بہرحال تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے یہ ایک نظریہ رہا کہ یہ ایک حکومت قائم کرنے ہیں، یعنی بشر ہیں، انسان ہیں، اور بس اقتدار کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ وہ شعر مشہور ہے جو تخت شام پر بیٹھنے والے شقی باغی شام نے پڑھا تھا کہ لعبت ہاشم بالملک فلا ملک جاء ولا وحی نزل۔ یہ تو بنو ہاشم نے ایک ڈھونگ رچا تھا، ایک کھیل کھیلا تھا، گویا اپنا اقتدار قائم کرنے کے لیے، ورنہ نہ کوئی فرشتہ نازل ہوا تھا اور نہ کوئی وحی اتری تھی۔ یہی نظریہ مستشرقین کے ہاں رائج ہے۔ اس نظریے والوں نے رسول کی جو سیرت لکھی، جو سوانح لکھے، جو آپ کی حیات طیبہ پہ کتابیں لکھی، وہ کیسی ہو سکتی تھیں؟ اس میں نعوذ باللہ، 100,000 بار نعوذ باللہ، ہر طرح کی کمزوری سیرت مصطفیٰ میں دکھائی گئی ہے، ہر طرح کی کمزوری۔ یعنی اگر مثالیں دوں تو آپ کی طبیعتیں مقدر ہو جائیں گی اور یہ محفل نہیں رہ جائے گی۔ اگر مثالیں دوں میں کہ کس طرح کی روایتیں لکھی گئیں، کس طرح کے واقعات لکھے گئے، ظاہر ہے وہ واقعات نہیں تھے، گڑھے گئے، روایتیں وضع کی گئیں، جعلی روایتیں اور صحیح سندوں کے ساتھ، غلط روایتیں صحیح سندوں کے ساتھ۔ یہ کیا تماشا ہے؟ تماشا یہ ہے کہ جب کوئی شخص کوئی جھوٹی روایت گڑھتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی سند بھی تو گڑھتا ہے، سند بھی تو گڑھتا ہے۔ صحیح سندوں کے ساتھ جھوٹی روایتیں گڑھی گئیں۔ اب بعد میں آنے والے جو صرف اسناد کو اصل دین سمجھتے ہیں، وہ ان جھوٹی روایتوں کو قبول کر لیتے ہیں۔